ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ میرے ایک عزیز جنہوں نے ساری زندگی محنت و مشقت کر کے کافی دنیاوی مال جمع کر لیا اور اب وہ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، انہیں ڈاکٹروں نے علاج کے لیے جگر کی تبدیلی کا مشورہ دے دیا، جس پر کم و بیش 75 لاکھ روپے کا خرچ متوقع ہے، جس کے لیے وہ بیچارے برسوں کی محنت سے قائم کردہ فیکٹری بیچنے کی ترکیب بنا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عبرت ناک حکایت پر غور فرمائیے۔ جب انہوں نے کام کی ابتدا کی ہوگی اور کاروبار ترقی کے زینے طے کرنے لگا ہوگا تو کتنی خوشی حاصل ہوئی ہوگی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ لاکھوں روپے اپنے جگر کی تبدیلی کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ شرعی مسئلہ بھی پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ اعضاء کی تبدیلی جائز نہیں۔ یہ جگر تبدیل کرنا اور اس طرح کے اعضاء تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مزید معلومات کے لیے دارالافتاء اہل سنت میں مفتیان کرام سے، علماء کرام سے رابطہ کیجیے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پچھلے سلسلے میں آپ نے وہ خدا ترس عورت کی کہانی سنی، حکایت سنی، عیون الحکایات سے نقل کی ہوئی کہ جس خدا ترس عورت نے راہ خیر میں خرچ کیا، ایک مجبور و نادار کو 2 روٹیاں دی، جس کے سبب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس پر مصیبت نازل ہوئی۔ مصیبت کیا؟ ہاتھ دونوں کاٹ دیے گئے۔ کب مصیبت ہے یہ؟ ان دونوں ہاتھوں کے بغیر انسان کس طرح وقت گزار سکتا ہے؟ جن کے نہیں ہیں ان کے جا کر پوچھیے۔ مصیبت نازل ہوئی، اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آسانی آئی، بادشاہ نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر بعد میں جو آپ نے مزید واقعہ سنا، اس کی جو بیویاں تھیں انہوں نے اس کے ساتھ حسد کیا، الزام لگایا، یہاں تک کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بیابان جنگل میں اکیلا چھوڑ دو، یہاں سے ملک بدر کر دو۔ وہاں گئی، جنگل بیابان میں، کپڑا لٹک رہا ہے، اس میں بچہ ہے، پانی پینے کے لیے نہر کی طرف جھکتی ہے، بچہ گر جاتا ہے، روتی ہے۔ 2 نوجوان آ جاتے ہیں، خوبصورت نوجوان، گویا کہ ظاہر ایسی لگتا ہے کہ فرشتے ہوں گے۔ وہ دعا کرتے ہیں اور بچہ واپس آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو تمہارے ہاتھ بھی واپس آ جائیں۔ وہ کہتی ہے ہاں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ بچے کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں ہاتھ بھی
واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس کی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں ہمارے ساتھ ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہاتھ وغیرہ اللہ نہ کرے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، میرا سر سلامت ہے، میرے دونوں پیر سلامت ہیں، میرا دوسرا ہاتھ تو سلامت ہے۔ اور کبھی خراشیں آتی ہیں تو انسان شکوے کا انبار لگا دیتا ہے، شکوے کا انبار لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ صبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ دنیا میں مصیبتیں اور بلائیں جن پر نازل ہوئیں وہ جنت کی طرف چلیں۔ لوگ بے حساب جنت کی طرف چلیں گے، راہ میں فرشتوں کی ملاقات ہوگی، دریافت کریں گے کہ کیا تمہارا حساب ہو چکا ہے؟ جواب دیں گے ہم حساب نہیں جانتے۔ اس پر فرشتے پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارا کیا عمل تھا؟ جواب دیا جائے گا ہم بلاؤں پر صبر اور مصیبتوں کو نعمت سمجھ کر شکر ادا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تمہارا یہی بدلہ ہے، چلے جاؤ جنت میں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبر صبر اور صبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی مصیبتوں پر صبر نصیب فرمائے۔ گھر سے مال لٹ جانا افسوس کی بات ہے، یقیناً افسوس کی بات ہے۔ ایسے گھر والوں سے تعزیت بھی کرنی چاہیے، لیکن جس کے ساتھ یہ مصیبت آئی اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، جن کے گھر میں ڈکیتی پڑی، چور آئے مال لے کر چلے گئے۔ جب لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ افسوس کس بات کا، مجھ پر تو چند وجوہات کی بنا پر شکر لازم ہو گیا ہے، مجھے شکر کرنا چاہیے۔ لوگ حیران ہوئے، اتنے سارا مال لے گئے چور، تو یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ مجھے شکر کرنا چاہیے، کس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے؟ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا الحمدللہ مجھے اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا آدھا مال چور لے گئے، آدھا مال گھر میں موجود ہے، میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ چور میرے گھر پہ چوری کرنے آئے تھے، میں کسی گھر میں چوری کرنے نہیں گیا تھا۔ شکر کے انداز دیکھیے۔ اب مزید کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چور میرا مال چوری کرنے آئے تھے، ایمان چوری کرنے نہیں آئے تھے۔ دیکھیے ذرا، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اس طرح صبر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے بلکہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ہماری عقلیں ان حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، نہیں سمجھ آ سکتی یہ مصیبت کیوں آئی۔ اپنا مکان تھا اتنا عالی شان، کوئی مصیبت آئی وہ مکان بیچنا پڑ گیا، اب کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ 5 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، کوئی گاہک نہیں آیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایک گاہک آ جاتا ہے، اب وہ اس پر بھی ہم شکوہ کرتے ہیں، ایک ہی آیا صرف، اور 5-10 ہزار روپے کی خریداری کر کے گیا، کوئی زیادہ اس نے خریداری نہیں کی۔ ارے اللہ کے بندو، ایک تو آیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر تو کیجئے، الحمدللہ تو کہیے۔ آج 5-10 ہزار والا آیا ہے، آئندہ مزید گاہک آئیں گے۔ لہذا مصیبت آئے تو اللہ تعالی کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے اس کی رضا پر راضی رہیے۔ صبر صبر اور صبر، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 6 میں فرماتے ہیں، مصیبت زدو
ہمت مت ہارو، مصیبتیں انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار کروا دیں گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش برساتا ہے۔ اللہ کی محبت، پھر آزمائشوں کی برسات۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب عز و جل کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول صفحہ 525 پر ہے۔ حضرت مدائنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے جنگل میں ایک عورت کو دیکھا جو بظاہر بڑی خوشحال نظر آ رہی تھی۔ گمان کیا کہ شاید یہ بہت خوشحال ہے، جیسا کہ آج کل ہم کسی کو حشاش بشاش دیکھتے ہیں، ظاہری ٹپ ٹاپ دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوشحال ہوگا، اس کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، مگر پیارے اسلامی بھائیوں، ہر گھر کا حال اس میں رہنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کتنی خوشحالیاں اور کتنی مصیبت ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر مال بھی ہوگا، لیکن کیا وہ گھر بیماریوں سے خالی ہے؟ کسی کو ہیپاٹائٹس، کسی کو شوگر ہوتی ہے، کسی کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے، کسی کو ٹی بی کا مرض ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا مرض ہوتے ہیں۔ اور کیا پیسے والوں کے گھروں میں انتقال نہیں ہوتے؟ ہم ظاہری مال و دولت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا خوشحال نظر آ رہا ہے، لہذا ہر گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے بتایا وہ غموں اور پریشانیوں کی ہم نشین ہے۔ کہا ایک مرتبہ اس کے شوہر نے ایک بکری ذبح کی تو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے اپنے بھائی کو اسی طرح ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر وہ گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا اور بھیڑیا اسے کھا گیا۔ اس کا باپ اس کے پیچھے گیا اور پیاس کی شدت سے وہ بھی مر گیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تمہیں صبر کیسے آیا؟ اس نے جواب دیا وہ تکلیف تو ایک زخم تھا جو بھر گیا۔ جی، وقت ایک سا نہیں رہتا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مصیبت آئی ہے، یہ دور بھی ہوگی اور انشاءاللہ آسانی آئے گی۔ آج کم تنخواہ ہے، انشاءاللہ زیادہ تنخواہ بھی ہوگی۔ ہمارے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ کوئی نظر بد لگائے یا بندش کروائے، ہمارے نصیب میں جتنے پیسے ہیں وہ مل کر رہیں گے، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں وہ نعمتیں ہمیں ملنے والی نہیں، کوئی بھی ہمیں نہیں دلا سکتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بصیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر جو کہ نابینا تھے، آنکھیں ہونا نعمت ہے، نہ ہونا یقیناً مصیبت ہے۔ فرماتے ہیں میں ایک بار حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمۃ اللہ القادر کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئیں، جب دوبارہ ہاتھ پھیرا تو پھر نابینا ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمۃ اللہ القادر نے مجھ سے فرمایا آپ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اب وہ دو باتیں کون سی؟ پہلی بات، آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور قیامت کے روز آپ سے بینائی کی نعمت کا اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے، اور دوسری بات،
آپ نابینا ہی رہیں اور بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے. میں نے عرض کی جنت میں بے حساب داخلہ چاہیے، مجھے نابینا رہنا منظور ہے. شواہد النبوہ صفحہ نمبر 241. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اخروی مصیبتوں کے سامنے دنیاوی راحتوں کی کوئی حقیقت نہیں. جہنم کا صرف ایک جھونکا عمر بھر کی راحت سامانیوں کو بھلا اور خاک میں ملا کر رکھ دے گا. اسی طرح اخروی نعمتوں کے سامنے دنیاوی تکلیفوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں. جنت کا صرف ایک پھیرا زندگی بھر کی تکلیفوں کو نسین منسیا یعنی بھولا بسترا کر دے گا، اور دکھیارا بندہ اپنے سارے دکھ بھول کر یہی سمجھے گا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں. جیسا کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے فرمان باقرینہ. قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی، اور اسے جہنم کا ایک جھونکا دے کر پوچھا جائے گا، اے آدمی، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کوئی نعمت ملی تھی؟ تو وہ کہے گا خدا کی قسم نہیں. پھر اس جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہا، اور اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تجھ پر کبھی کوئی سختی آئی تھی؟ تو وہ کہے گا بخدا یعنی خدا کی قسم، اے میرے رب، کبھی نہیں، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہو، ہر موقع پر صرف صبر صبر اور صبر سے کام لینا اور آخرت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے. حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب، تیری رضا کے حصول کے لیے جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس پریشان انسان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اس سے کبھی بھی نہیں اتاروں گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خدا را صبر کیجئے، صبر اور صبر ہی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل صبر کریں گے، دنیا اور آخرت میں ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. اللہ تعالی ہمیں صابر و شاکر بندہ بنائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا